رہا تھا تو وہ پیغام مبنی بتعقل تھا، وہ کسی تجربے کا نتیجہ نہیں تھا، وہ کسی صورت کسی ذاتی تخیل کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ وہ سراسر عقل تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مربوط تھا وحی ربانی سے، تاکہ رہتی دنیا تک کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ فکر محمد ہے۔ فکر محمد کو تبدیل ہونا ہے، اللہ کے کلام کو باقی رہنا۔ یہ ہمارا ظاہر ہے کہ یہ مقدمہ اور یہ مقدماتی تقریر، ایسی صورت میں ایک ذرا سی میں نے کوشش کی ہے۔ کلام مجید کا سورہ ہے سورہ لقمان۔ لقمان کو آپ کہتے ہیں حکیم، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس سورے میں کتنی حکمت کی باتیں ہوں گی، یعنی اس میں با مسمہ ہے۔ لقمان ہمارے پاس ظاہر ہے کہ اس سورے کو آپ مسلسل پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور اچھے بھلے گھرانوں میں تو لقمان کی نصیحتوں اور وصیتوں کو باقاعدگی سے بچوں تک پہنچایا بھی جاتا ہے۔ یعنی اگر شروع کی آیتوں کو آپ لے لیں تو کچھ نہیں ہے، لقمان اپنے بیٹے کو مسلسل ہے کہ نصیحت کر رہا ہے، یہاں پند و نصائح اپنے مقام پر، مگر یہ شان ہے اس کلام کی کہ یہی نصیحت ہے، یہی وصیت، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ تو لقمان نے اپنی حکمت، ظاہر ہے کہ لقمان کو حکیم کہا ہے، اور اس تعلق سے ظاہر تاریخ ہے کہ بہت بھری ہوئی ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ میرا یعنی رخ سخن لقمان اور حیات لقمان پر نہیں ہے، مگر جیسے میں نے عرض کیا کہ سبھی پڑھے لکھے افراد ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے اشارہ کافی ہے۔ جائیے اور جا کے اس آیت کو دیکھیے، کلام مجید کا یہ سورہ ہے اور تقاضا کر رہا ہے، اور کیوں نہ تقاضا کرے، اس لیے کہ اس فکر کو قیامت تک کے لیے رہنا ہے۔ ہر دور میں جب یہ آیت پڑھی جائے گی جو میں نے ابتدا میں پڑھی، الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم سب نہیں دیکھتے؟ میں ترجمہ کروں گا، ظاہر لفظ ترجمہ ضروری ہے آج، اس لیے کہ اس آیت کے اسرار و رموز تک پہنچنے کے لیے پہلے ظاہر میں تو آپ سمجھ لیں اشیاء کو، تاکہ ہم باطن تک پہنچنے کی کوشش کر سکیں۔ الم ترو، کیا تم نہیں دیکھتے، الم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کہ تمہارے لیے، تم سب کے لیے مسخر کر دیا، ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ کے سماوات میں ہے اور جو کچھ کے ارض میں ہے، ما فی السماوات وما فی الارض۔ انگریزی کا ترجمہ سماوات کے لیے بہت عجیب، بہت باریک بینی کے ساتھ آپ ان چیزوں کو دیکھیے، اسکائز نہیں کیا ہے، ہیونز کیا ہے۔ یعنی میرے سامنے میر احمد علی کا انگریزی ترجمہ ہے، سماوات کا ترجمہ اسکائز نہیں ہے، ہیونز۔ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ ہے کوئی یہ کہے آبجیکٹ کرے کھڑے ہو کے کب تو نے دکھائی، کس وقت تم نے دکھایا، وہ کون سا لمحہ تھا، وہ کون سی منزل تھی، وہ کون سا موقع تھا، وہ کس صورت میں ہم تھے، وہ کس سیرت کے ساتھ ہم تھے؟ مجال نہیں ہے، مجال نہیں ہے، اس لیے کہ آمنا وصدقنا، جو کہہ دیا ایسا ہی ہوا ہے، ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ زمانے سے بلند ہے کلام الہی، اسپیس اور ٹائم سے بیانڈ ہے کلام الہی۔ الم ترو، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ دیکھیے الم ترا نہیں ہے، الم ترا فعل ربک باصحاب الفیل، ذات محمد ہے، الم ترو مخلوقات عالم ہے۔ کس مرتبے سے انسان کو پکارا جا رہا ہے، کس بلندی سے انسان کو دعوت دی جا رہی ہے، کون سا عالم ہے کہ جس عالم کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے؟ کیا تم سب لوگوں نے نہیں دیکھا کہ کیسے تم سب کے لیے مسخر کیا ہے؟ انگریزی ترجمہ لفظ سخر کا کیا معلوم ہے؟ سروسیبل، سروسیبل، یعنی اس کا براہ راست اب آپ ترجمہ کرتے ہیں اردو زبان میں
تو معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا سروسیبل کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جو تمہاری خدمت پر مامور ہو، جو تمہاری خدمت پر مامور ہو۔ اپنے آپ کو پہچانو تو صحیح کہ تمہارا مرتبہ کیا ہے۔ تم اپنی معرفت نہیں رکھتے تو اب تم سے خدا کی معرفت پہ کیا گفتگو کی جائے؟ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ سماوات، سما نہیں، سماوات، یعنی آپ کی نگاہوں میں کتنی قوت اس نے دی کہ ایک سما نہیں بلکہ سماوات تک آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو سسٹم کی خرابی کو سمجھیے کہ کہاں خرابی پیدا ہو رہی ہے، کیوں خرابی پیدا ہو رہی ہے، کس لیے یہ خرابی پیدا ہو رہی ہے، وہ کیا شے ہے جو آپ کے حواس کو معطل کیے ہوئے ہے۔ یہ بڑی اہم گفتگو ہے، اور ظاہر ہے کہ میں اس آیت کا ترجمہ کرنے کے بعد میں چاہوں گا کہ ہم عنوان پر بھی ذرا سی گفتگو کریں، کم از کم آج اس کو میں انٹروڈیوس تو کروں۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اس نے مکمل کیا، غور سنیے، مکمل کیا، ازبغا اکملا، ازبغا اوسعا، ازبغا اتمہ، یہ تین لفظ یاد رکھیں گے آپ۔ ازبغا کا مطلب کیا ہے؟ تکمیل۔ ازبغا کا مطلب کیا ہے؟ تمام۔ ازبغا کا مطلب کیا ہے؟ توسیع۔ یہ تینوں لفظ یاد رکھیے، اس لیے مفسرین نے ذرا سے بخل سے کام لیا ہے یہاں۔ اب اس کی وجوہات کیا؟ وہ آنے والی تقاریر ہیں آپ کے سامنے، کہ اس نے کہا کہ اس نے، دیکھیے آسان ہے، عربی زبان کے تینوں لفظ ہیں، تکمیل عربی زبان ہی سے ہے، توسیع عربی زبان ہی سے ہے، تمامی عربی زبان ہی سے ہے، مگر یہاں ایک لفظ اچھوٹا رکھا، ازبغا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس لفظ میں، یعنی سبغا، اس لفظ میں کیا ہے؟ تینوں معانی پوشیدہ ہے۔ جیسا جس کے دھیان میں آئے، کوئی تکمیل سمجھے، کوئی توسیع سمجھے، کوئی اتمام سمجھے، جس کی جیسا، یعنی اگر میں آپ سے عرض کروں کہ فکری اپج ہو وہ اس کو اسی انداز سے سمجھے، مگر جس کی فکر استوار ہوتی ہے تو وہ اپنی فکر پہ بھروسہ کبھی نہیں کرتا۔ جب اس کی نگاہ میں فکر ہے عصمت، جب اس کی نگاہ میں علم ہے عصمت سے مشتق، تو پھر اس کی اپنی فکر نہیں ہوتی۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اس نے کیا کیا؟ اس نے تمہارے لیے ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی نعمتوں کو مکمل کر دیا۔ تکمیل کی گنجائش نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ توسیع کی گنجائش نہیں ہے۔ اب اس کے بعد مزید کسی سطح پر تمامیت کی گنجائش نہیں ہے، مگر اس کے ساتھ کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ مگر انسانوں میں عجیب بات یہ ہے، مسخر کرتا ہے سماوات و عرض کو، نعمتوں کو مکمل کر رہا ہے، جو ظاہری بھی ہے جو باطنی بھی ہے، مگر انسانوں میں ایک ایسا بھی ہے، وَمِنَ النَّاسِ، انسانوں میں، اب وہ ایک ہو یا کئی ایک ہو مجھے دلچسپی سے نہیں ہے۔ ایک کا نام لے کے بہتوں کو چھوڑ دینا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، آپ سمجھ رہے؟ ایک کو قصوروار کہہ کے باقی آنے والوں کو چھوڑ دینا یہ کہیں کا انصاف نہیں ہے۔ اس لیے ایسی تفسیر سے میں پرہیز کرتا ہوں جہاں آیت کے ضمن نے کہا اس سے مراد یہ ہے، یعنی کہنے والا بھی کم مجرم نہیں ہے، کہنے والا بھی کم مجرم نہیں ہے، مگر اپنے دامن کو بچانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اس پہ ڈال دو سب تاکہ ہم بہت سے بچ جائیں، مگر قرآن کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، انسانوں میں ایسے جو جدل کرتے ہیں، جو بحث و مباحثہ کرتے ہیں، جو آرگیو کرتے ہیں بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر، علم کے بغیر، ہدایت کے بغیر، کتاب منیر کے بغیر، آپ سمجھ رہے؟ اب یہاں روک کے فوری طور پر تمام سننے والوں کو
ظاہر ہے میں خود معلم ہوں. یہاں کی تقاریر کا عنوان ہے علم، ہدایت اور کتاب منیر. سورہ لقمان آپ کے ذہن میں رہے. جانے کے بعد میرا مطالبہ یہ ہوگا کہ آپ کم از کم اس آیت کو دیکھیں، اور اگر حاشیے پر نظر ڈالیں تو حاشیے کو دیکھیے. تو تفسیر مل جاتی ہے آپ کو، تفسیر کو دیکھیے. اس لیے کہ یہ سمجھ میں نہیں آئے. میں عرض کروں آپ سے، بہت چھوٹی سی بات کر رہا ہوں آغاز تقریر میں. صاحب تفہیم میں بہت بڑا فین ہوں، فقط اس لیے کہ انہوں نے بڑی عرق ریزی کے بعد تفہیم قرآن کو آپ کے سامنے پیش کر دیا. لیکن عجیب بات یہ کی ہے کہ اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے انہوں نے عجیب انداز سے انتہائی آیت میں یہ کہا کہ انسانوں میں ایک ایسا بھی کہ جو جدل کرتا ہے، بحث و مباحثہ کرتا ہے، بغیر علم ولا ہدم ولا کتاب منیر. یعنی انہوں نے یہ کہا کہ یا تو علم ہوتا یا ہدایت ہوتی یا کتاب منیر ہوتی. عجیب بات ہے، بہت معمولی سی بات ہے، بہت معمولی سی، جس کو کہتا ہوں نا بہت باریک سی بات ہے. پورے قرآن میں کم از کم اس آیت میں ایسی کوئی صورت نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ یہ کہیں یا کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہو. دیکھیے یہ آپشن اللہ کے دیے میں نہیں ہے، یا علم یا ہدایت یا کتاب منیر. کسی سے وابستہ رہو تاکہ تم اللہ کے تعلق سے گفتگو کرو. نہیں، یہ بیک وقت، یہ سائملٹینیس ہے، یہ تینوں ایک ساتھ ہیں. علم بھی چاہیے معاً، ہدایت بھی چاہیے اسی وقت، اور کتاب منیر تو حتماً چاہیے. یہ بہت عجیب بات آپ سے کر رہا ہوں، میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں. میری بہنیں سن رہی ہیں، میرے احباب سن رہے ہیں، بھائی سن رہے ہیں. وہ دیکھیے انہوں نے یا کے ساتھ ترجمہ کیا، یا علم یا ہدایت یا کتاب منیر. یہ گنجائشیں وہی نکالی جاتی ہیں، یہ گنجائشیں وہی نکالی جاتی ہیں کہ جہاں کتاب منیر سے تو کوئی سروکار نہ ہو، ہدایت میں کسی کو مانتے نہ ہو، تب رہ گیا علم. تو میرا بھی تو علم ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، میرا بھی تو علم ہے. یہ میں کہاں تک جاتا ہے. دیکھیے پورے قرآن کو بدل کے رکھ دینا، کوئی ان سے سیکھے. اور یہی فقیہان حرم ہے جو بے توفیق ہے، اور ان کا عالم یہ ہے خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ ہم جیسے طالب علم جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں یا کسی چیز پر نگاہ ڈالتے ہیں تو فوری طور پر ایک سسٹم الرٹ کرتا ہے، اور وہ عجیب طرح سے الرٹ کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اس میں مقصد کیا ہوگا، اس میں بات کیا ہے. بہت معمولی سی بات ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. او نہیں ہے، واہ ہے. دیکھیے عربی زبان سے اتنی تو آپ کی واقفیت ہوگی نا، واہ میں اور او میں فرق ہے. واہ مانے اور، او مانے یا. تو اب یہ یا کے ساتھ نہیں ہے، یہ آپشنل ایلیمنٹس نہیں ہے، یہ آپشنل ایلیمنٹ نہیں ہے. یعنی بات داخل سے خارج تک جائے گی. تمہارا علم، ظاہر ہے تمہارا علم مبنی با ہدایت، ہدایت کہیں اور سے نہیں ملتی، مبنی با کتاب منیر. یہ تینوں ترتیب وار ہیں. اب اس میں یا کو اگر آپ ڈال دیں تو پھر ہر دور میں قرآن کا وہ حشر ہو کہ جس کے نتیجے میں آج جو دنیا کی کیفیت ہے آج وہ وہی کیفیت رہے. مگر یہ احسان ہے پروردگار علی اعلیٰ کا کہ اس نے اس گھرانے سے ہمیں ایسے وابستہ رکھا ہے کہ جس کے بعد ہماری فکر میں تغیر نہیں آتا، تبدیلی نہیں واقع ہوتی. فقط ان کا احسان ہے، ان کا احسان ہے. اور یہ عجیب عجیب رنگ لیے ہوئے احسان ہے. 1400 سال سے مسلسل یہ احسان ہے جو چلا آ رہا ہے. اور نہیں معلوم ایسی کتنی صدیاں ہیں جو گزریں گی کہ ان کا احسان باقی رہے گا. اور پھر اس صورت میں بس ایک بات یاد رکھیے کہ ہم جو احسان کرتے ہیں ان کے احسان کو کبھی فراموش نہیں کرتے. تو اب یہ محرم ہو یا آئندہ محرم یا اس سے آئندہ محرم، یا اس احسان کو ماننے کے دن ہے یہ 10 دن، اس احسان کو ماننے کے دن ہے، تسلیم کرنے کے دن ہے، اور اس تسلیم و یقین کو پختہ کرنے کے دن ہے.
کہ آپ نہ ہوتے تو آل محمد نہیں معلوم ہم کہاں بکھر چکے ہوتے. عزیزان محترم، اس تقریر کو ابتدائی تقریر جانیے اور اس میں کچھ افکار کو مضبوط کیجیے اور ان پر اس عمارت کی بنیاد کو رکھیے کہ جس کو 9 دن اور آگے جانا ہے. دیکھیے، سب سے اہم ترین بات، عنوان آپ کے سامنے ہے، علم، ہدایت اور کتاب منیر، جس کو انگریزی میں بہت آسانی کے ساتھ نالج، گائیڈنس اینڈ انلائٹننگ بک، یہ ہے اس کا براہ راست انگریزی ترجمہ. اس میں زیادہ گنجلک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے سننے والے ہر زبان سے واقف ہیں. میرا یقین ہے کہ یہاں نوجوان بھی آتے ہوں گے تو وہ کچھ نہ کچھ ضرور یہاں سے لے کر جاتے ہوں گے. اور اگر کہیں کوئی زحمت ہو رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مستند لوگوں سے، بزرگ لوگوں سے، پڑھے لکھے احباب سے وہ رجوع کریں. یہی ہمارا طریقہ ہے، یہی ہمارا طریقہ ہے. ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ہم اپنے بڑے سے رجوع کرتے ہیں. یہ جو رجوع کا فلسفہ ہے یہ فقط ہمارے پاس ہے، یہ کہیں اور ہے نہیں. یہ کہیں اور نہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آج مطلب میں اگر یہ کہوں کہ ڈاکٹر نوید یہاں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے کہوں کہ اس کو کاپی رائٹ ایشو بنائیں تو شاید یہ اس کو کاپی رائٹ ایشو بنا لیں گے. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو ذرا سا دقت نگاہ کے ساتھ دیکھیے. دیکھیے مسئلہ کیا ہو رہا ہے. مسئلہ یہ ہو رہا ہے اس ہستی ہی کو پہچاننے کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے جس کا نام ہے محمد عربی. ایک مرتبہ آواز بلند صلوات بھیجیے. یہ میں نے کیوں کہا؟ یہ میں نے اس لیے کہا کہ 1436 ہجری کائے کا آغاز ہے. یہ سال ہجری کا آغاز ہے، سال نو کا آغاز ہے. مختلف ممالک کے سربراہان نے کچھ پیغامات بھی دیے، خاص طور پر ظاہر ہے کہ اسلامی ممالک سے جتنے متعلق ہیں. یہ ایک طریقہ رہا. ان کے پاس یہ ریچول ہے، ان کے پاس یہ ریچول، یہ رسم سی رسم ہے کہ پہلی محرم کو کوئی پیغام دینا دیا. لیکن میں نے محسوس یہ کیا بیشتر پیغامات کو، آج میری نگاہوں سے گزرے ہیں وہ پیغامات، بیشتر پیغامات میں نے دیکھا کہ روح نہیں ہے. جسم تو ہے، روح نہیں ہے. کہیں نام سے پرہیز کیا، کہیں کام سے پرہیز کیا، کہیں اصل سے پرہیز کیا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ کہیں سلسلے کو بھلا کے رکھ دیا. بھائی یہ کہ بھائی قربانی کا مہینہ آ گیا. تو ان سے میرا مطالبہ یہ کہ بھائی آپ کے لیے تو ذوالحجہ کا مہینہ قربانی کا تھا، یہ محرم کی قربانی کا تھا. اور اگر قربانی تھی محرم میں تو کم از کم نام تو لیتے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ عجیب بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس پر غور کیجیے اس بات. اور میں بڑی ذمہ داری سے بات کروں، پیغامات میرے سامنے ہیں. بیشتر سربراہان ہیں مملکت کے، الا ماشاءاللہ ایک دو ہٹا دیجیے جو ہم عقیدہ ہوں، وہ تو جانتے ہیں، ان کی جو نگاہ بالغ ہے، ان کی نگاہ پہنچی ہوئی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب طفلی کے حد میں کون ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو میں. بلوغت جہاں ہے اس کا تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر عقل بلیغ ہو تو اس کا تذکرہ نہیں کیا جاتا، مگر عقل میں اگر طفلانہ ایک انداز ہو تو اس کی تربیت کرنا کم از کم ہمارا طریقہ رہا ہے. تو یہ کہنا کہ قربانی کا مہینہ ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ قربانی سے سبق حاصل کریں. بکرے کی قربانی، اونٹ کی قربانی، گائے کی قربانی، ارے کس کی قربانی کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ یہ تو وہ ہیں جو شکم پور ہیں. تو جیسے ہی آپ نے کہا قربانی تو ان کو رکھا ہوا گوشت یاد آ جائے گا. لیکن چونکہ فکر میں اتنا طفلانہ پن ہے کہ بیان سے باہر ہے، فقط اس لیے کہ کاش کے اس قربانی کی روح کے پیچھے اس اصل کو تلاش کرتے، اس اصل کو تلاش کرتے. اور اس اصل کو تلاش کرنے کے لیے نقل سے جانے کی ضرورت نہیں تھی، سلسلے سے جانے کی ضرورت تھی. راوی نے پوچھا امام اشتم امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام. دیکھیے عجیب بات کہا، سال نو کا آغاز ہو رہا ہے، مولا کچھ تو کہیے. اب دیکھیے 8 میں ہیں سلسلے کے، مگر رجوع کہاں سے ہے؟ بے اختیار کہا سن، جب
پہلا دن آتا تھا محرم کا تو میرے جد ہاتھوں کو بلند کر کے زیر آسمان جا کے یہ دعا پڑھا کرتے تھے. اب میں نے کیا کیا؟ ہمارے لیے تو اطمینان ہی اطمینان. ہمیں کسی تربیت کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کسی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے. میں فقط یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں, سال نو کے آنے پر, جس کو آپ نیو ایئر کہتے ہیں نا انگریزی میں یہاں, تو ہجری اعتبار سے سال نو محرم پہلا مہینہ, محرم کی پہلی, سال کا پہلا دن, اس کے آنے پر دعا. دعا اب جب دعا ہے تو کیا دعا؟ اللہم انت الہ قدیم وہذہ سنۃ جدید. اب دیکھیے عجیب بات کر رہا ہوں, میری گفتگو کو بہت غور سے سنیے, اس لیے کہ میں عنوان سے الگ نہیں ہوں. میں نے کہا اصل کو پہلے پہچانو تب یہ ترتیب سمجھ میں آئے گی. جہاں اصل ہی پہ نگاہ نہیں تو وہاں یا اور یا کے ساتھ ہے علم بھی, ہدایت بھی اور کتاب بھی. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اللہم انت الہ قدیم وہذہ سنۃ جدید. اب دیکھیے کیا عجیب بات یہ ہے, پروردگار تو ہے جو قدیم ہے, یہ سال ہے جو جدید ہے. اگر جدت کو سہل کرنا ہے تو اس کی قدامت کا واسطہ دینا ہوگا. یہ ہے اصول. نئے سال کو منانے والوں کے لیے پیغام محمد ہے. نئے سال کو منانے والوں کے لیے بحضور, ظاہر ہے کہ انہی کے حضور میں وہیں سے لے رہے ہیں, مگر پیغام محمد ہے. دیکھیے کیا عجیب بات آپ سے عرض کر رہا ہوں. اے پروردگار بار الہ, تیری ذات ہے کہ قدیم ہے, یہ سال ہے جو جدید ہے. جدید ہے, اس جدت کا قفل اس کی قدامت کی کنجی سے کھلے گا. اب اگر کسی کو سال آگے بسر کرنا ہے, اگر کسی کو سال آگے لے کے جانا ہے تو اس طرح سے گزرنا ہوگا. اور پھر یہی نہیں, فَاسْأَلُكَ فِيهَا مِنَ الْعِصْمَةِ الشَّيْطَانِ. میں تجھ سے سوال کرتا ہوں میرے پالنے والے کہ مجھے شیطان سے محفوظ رکھ. یہ پہلی دعا ہے نئے سال پر. نئے سال پر دعا کا رکن اول. 1400 سال سے شیطان ہے, قیامت تک شیطان رہے گا. تو اب سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو غور سے سن رہے ہیں. تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ پریزرویشن. پریزرویشن. اپنے آپ کو تو محفوظ رکھو تاکہ سال گزار سکو. اگر تم ہی غیر محفوظ ہو تو یہ سال کیا, وہ سوال کیا. اپنی حفاظت, اپنی پریزرویشن. یہ میرا ہمیشہ سے میرے نوجوانوں کے لیے میں نے کہا, اپنے آپ کو محفوظ کیجئے, اپنے آپ کو غیر محفوظ نہ کیجئے, کسی تحریک کے حوالے کی وہی نہ کر دیجئے, اپنے آپ کو بچائیے. اب اس کا اگر ایک مستقل نام تقویٰ ہو جائے تو نہ گھبرائیے, نہ گھبرائیے, اپنے آپ کو محفوظ کیجئے. وہی سوال کیا ہے, فَاسْأَلُكَ فِيهَا مِنَ الْعِصْمَةِ الشَّيْطَانِ. کچھ سے سوال کر رہا ہوں پالنے والے, یہ جدید سن ہے, تو ہے قدیم. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ تو ہے کہ قیامت تک دیکھ رہا ہے. ہماری نگاہیں نہیں ہیں, ہماری نگاہیں محدود. تو لامتناہی. تو تجھ سے بہتر کون بتائے گا, تجھ سے بہتر کون راہ معین کرے گا. تو میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. دیکھیے ہمارے پاس ادویہ کو جب ہم پڑھتے ہیں نا, عملیات کے لیے نہیں پڑھتے. یہ عملیات کے لیے نہیں ہے, یہ اپنی فکر کو توسیع دینے کے لیے ہے.
فکر کو وسعت دینے کے لیے ہے. یہ دعائیں اگر کبھی پڑھی جائیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی ذرا سا اولڈ فیشن ہے. نہیں, چاند کو دیکھ کے اگر کوئی کسی نے کہا کہ رویت کی دعا ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں بھی آپ کی بچاؤ کی کوئی نہ کوئی صورت ہوگی. تو پورا سال گزرنا, ایک سال مبنی ہے 12 مہینوں پر. ایک سال مبنی ہے ہجری اعتبار سے 355 دنوں پر. ایک پل آگے نہیں گزار سکتے آپ سے جائے کہ پورا سال. اور اس میں رسول آپ کی تربیت یہ کرے کہ دیکھو اس کی قدامت کا واسطہ دو تاکہ تمہاری جدت پر کوئی حرف نہ آئے. اب جہاں انسان دنیا میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ انسان جو جدیدیت کی باتیں کر رہا ہے, اگر قدامت کا سہارا نہیں لے گا تو اس کی جدیدیت کا کوئی معنی ہی نہیں ہے. اس فکر کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اختیار کا تجھ سے سوال کرتا ہوں, میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں, شیطان سے بچاؤ. اور پھر یہی نہیں, وَالْقُوَّةِ عَلَىٰ حَوْزِهِ النَّفْسِ الْأَمَّارَةِ بِالسُّوءِ. اور میں سوال کرتا ہوں تیری بارگاہ میں کہ تو میرے اس نفس پر جو برائی پر ابھارتا ہے اس پر مجھے قوت عطا کر. تو پہلی چیز میں نے کیا پروٹوکول کیا ہے, شیطان سے دوری. دوسری چیز کیا, کنٹرول. سال گزارنا ہے, ایلیمنٹ رسول دیں گے, کوئی اور نہیں دے گا, کوئی اور نہیں دے گا, ایلیمنٹس رسول دے گا. رسول کہ یہ سال کیسے گزارا جائے. تو اس کا پروٹوکول یہ ہے کہ شیطان سے دوری اختیار کرو. انگریزی کے لفظ بچوں کے لیے, ورنہ دل تو ظاہر ہے کہ ہمارے بیشتر احباب بعض دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ ذرا سہولت کے بھی رہ جاتے ہوں گے کہ یہ کیا لفظ استعمال کر دیا. مگر عرض کر رہا ہوں, یہ پریزرویشن کی جو بات کی نا, محافظت کی, حفاظت ذات کی, وہ کیا ہے, یہ اصل میں یہی ہے جس کو آپ پروٹوکول کہتے ہیں. سال کا آغاز ہے نا, کوئی تو پروٹوکول چاہیے, تو شیطان سے بچو. دوسری چیز کنٹرول چاہیے. کسی ایسی سواری پہ آپ سوار ہونا پسند کریں گے کہ جس کی لگام آپ کے ہاتھ میں نہ ہو. تو ایسی سواری میں سوار, تو وقت بھی تو ایک سواری ہے, اس پر بھی تو انسان سوار ہے. بہت تیز رفتار ہے, بہت سیار ہے, اس کی رفتار کی حد نہیں ہے. تو دیکھیے, اگر وقت پر سوار ہونا ہے تو طریقہ یہ ہوگا کہ جو تمہاری وہ قوت جو تمہیں برائی پر ابھارتی ہے اس کو کنٹرول کرو, ورنہ وقت تم پر سوار ہو جائے گا. وقت تم پر سوار ہو جائے. تو اگر وقت کو چاہتے ہو تم پر سوار ہو جائے تو پھر تو ظاہر ہے کہ تم خس و خاشاک میں تبدیل ہو جاؤ. لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ وقت پر سوار ہو جاؤ تو براق بن جاؤ, براق بن جاؤ, یہ سری السیر ہو جاؤ. تمہاری رفتار کا اندازہ کوئی لگا نہیں سکے گا. یہ فلسفیانہ گفتگو نہیں ہے, یہ فلسفیانہ گفتگو نہیں ہے, اس میں کوئی صوفیانہ کوئی آپ مسلک تلاش کرنے کی کوشش نہ کیجیے. یہ معاملات ہیں ہماری صبح مسا کے. اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ قوت دے اس نفس پر, طاقت دے اس نفس پر, کہ جس کے نتیجے میں وہ جو برائی پر حرام ابھارے اس کو کسی طرح سے ہم کنٹرول کر لیں. وہ قوت, وہ غلبہ تو دے گا, کوئی اور نہیں دے گا. میری مرضی سے نہیں, اس لیے کہ میری مرضی تو آمادہ اسی طرف ہے, مگر تیری رضا اگر شامل ہو جائے. دیکھیے تو لفظ ہے, اگر میری مرضی کچھ اور مگر تیری رضا اگر شامل ہو جائے تو یہ قوت ہے, یہ طاقت ہے, یہ قدرت ہے. تو اگر مجھ میں قوت نظر آئے تو علی میں قدرت نظر آئے تو گھبرانے کی ضرورت ہے. یہ آپ دیکھیے, بات یہ ہے کہ کبھی کبھی سامعین ہیں کہ جو خطیب کو آمادہ کرتے ہیں کہ گفتگو کس انداز کی ہونی چاہیے. بہت بلند سماعتیں ہیں آپ کی, بہت بلند سماعتیں آپ کی, سن رہے ہیں آپ, ایبزارب کر رہے ہیں, محسوس کر رہے ہیں, نہیں جذب کر رہے ہیں. اور ایک اس کے بعد ایک مرتبہ کا سنو, یہ دو کمپوننٹ سے بھی سال نہیں گزرے گا, ایک تیسرا ایلیمنٹ چاہیے. والاشتغال بما يقربني إليك یا کریم یا ذا الجلال والاکرام. دیکھیے پروٹوکول ایک
پروٹوکول ایک، کنٹرول ایک. اب اس کے بعد کیا ہے؟ ایک ہدف کی طرف ہمیں بڑھنا ہے، ایک ٹارگیٹ کی طرف ہمیں بڑھنا ہے. وہ کیا ٹارگیٹ ہے؟ مجھے ایسے کاموں میں بالاشتغال، شغل، مشغلہ، اردو کے لفظ سارے دعا میں ترجمہ کر رہا ہوں تو عجیب سا لگ رہا ہوگا. اشتغال بما یقربنی الیک، ایسے کاموں میں مجھے مصروف کر دے جس سے تیری قربت پالوں. تو کام برے نہیں ہوتے، غور سے سنیے، کام برے نہیں ہوتے بشرطے کہ تقرب الہی پیش نظر ہو. راست و سلامتی علماء حق بلند تر سلامات. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی شیطان سے بچنا، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ شیطان سے بچنا، اپنے نفس پہ قابو پانا، اور پھر یہی نہیں کہ اس کے بعد گھر میں جا کے بیٹھ جانا. تصوف نظر نہیں آتا مجھے اس میں. آپ سمجھیے، مجھے پہاڑوں پہ جا کے بیٹھنا نہیں آتا اس کے بعد. آپ سمجھ رہے ہیں؟ مجھے گوشہ نشین ہونا نظر نہیں آتا اس کے بعد. شغل چاہیے، شغل. انسان ہوں، میرا بھی تو کوئی مشغلہ ہو. تو اگر مشغلہ ہے ثنائے محمد و آل محمد تو تقرب الہی کی منزل ہے. لگا دے ایسے کاموں میں والاشتغال بما یقربنی الیک. سیڑھی نہیں ہے اس کے لیے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کے لیے کہیں سے کوئی سیڑھی نہیں آئے گی اس تک پہنچنے کے لیے. مشغلہ چاہیے، مشغلہ، شغل چاہیے اس کے لیے، اور ایسا شغل جس میں اور جس کے نتیجے میں تقرب ہو. یا کریم، یا ذل جلال والاکرام، صاحب جلالت تو ہے، صاحب عظمت تو ہے، بزرگی والا تو ہے. تو اس کے بعد بے اختیار کہا تو ہی تو ہے، تو ہی تو کون ہے؟ تو وہ ہے کہ جس کا کوئی سہارا نہ ہو اس کا تو سہارا. تو ایسا خزانہ ہے کہ جس کے پاس کوئی خزانہ نہیں تو ہی خزانہ ہے. تو ایسا فریاد رس ہے کہ جس کی فریاد کو نہ پہنچے تو اس کی فریاد کو پہنچنے والا. تو ایسا صاحب حیثیت ہے کہ اگر کسی کی حیثیت نہ ہو تو حیثیتوں کا بنانے والا ہے. تو ہے، تو ماوا ہے، ملجا ہے، معدن ہے، مخزن ہے، سبھی تو تو ہے، سبھی تو تو ہے، تیرے بغیر کچھ اور نہیں ہے. تو اب کیا کہنا ہے؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا وعلیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. سورہ توبہ تو پڑھتے ہیں نا. یہ اختیار ہے، اختیار محمد، کہ دعا میں توبہ کی اس آیت کو داخل کر دے. توبہ کی اس انتہائی آیت کو داخل کر دے. میرے سننے والے ایک بات کو یاد رکھیں، سورہ توبہ کلام مجید کا نواں سورہ ہے، مگر آپ کو معلوم ہے نزولی ترتیب میں تمام علماء نے، قریب تمام علماء نے یہ کہا ہے کہ نصر سے پہلے نازل ہونے والا، یعنی 113واں نشان ہے نزولی. اب مجھے اس کی بحث نہیں ہے کہ کیا سورہ توبہ آ چکا تھا کہ آیت کو صرف کیا. یہ تو ان کے لیے ہے، یہ ان کے لیے ہے جن کی اپروچ لینئر ہوتی ہے، جو نکیر کے فقیر ہوتے ہیں، جو یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی سورہ پہلے تھا کہ دعا پہلی تھی. اب اس میں تحقیق کرتے ہیں کہ بھئی یہ دعا میں یہ کب کی دعا ہوگی، کس وقت کی دعا ہوگی. توبہ تو یہاں آیا تھا، تو دعا میں اجزاء دعا میں جزء دعا یہ آیت کیسے بنی؟ تو یہ وہی ہے نا کہ جہاں محمد کی معرفت نہ ہو، تو جس کو محمد کی معرفت نہ ہو تو کیا اس سے سوال اللہ کی معرفت کا کیا جائے؟
یہ انتہائی دعا ہے، یہ انتہائی دعا ہے، انتہائی دعا ہے۔ دعا تو یہ سلسلہ حسبی اللہ، حقیقت میں آیت آپ کو معلوم ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم وبالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ارے رسول کو سمجھو تو، آخری سورہ تم میں تمہارے نفسوں میں وہ آیا کہ اگر تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو اس کو شاہ گزرتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے، ہوتی تھی نہیں، اس کو ہوتی ہے۔ آج کسی ایک کو تکلیف ہو بشرطے کہ وہ تسلیم کی منزل پر محمد اور آل محمد کو مانتا ہو، تو رسول کو تکلیف ہوتی ہے، یہ ایمان ہے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے۔ ارے تمہارے نفسوں میں آیا ہے وہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ تمہارے لہو کی ہر بوند میں اچھل رہا ہے وہ، تم اس کو ذرات سمجھ رہے ہو، ارے وہ محمد کی روح ہے جو کار فرما ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، درود محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ دیکھیے ایک ذاکر حسین بیٹھے، سجاد شاہ صاحب بیٹھے یہاں پہ، اور بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے، اور ایک اعتبار سے دونی خوشی کہ انہوں نے افتتاح محرم کی یہاں کل تقریر کی، جس کو ہم نصب علم کی مجلس کہتے ہیں، جس کو ہم آغاز محرم کی مجلس کہتے ہیں۔ ایک ہی آواز ہے، اب جدا نہیں ہے، نہ ہماری فکر ان سے نہ ان کی فکر ہم سے، سب ایک ہیں، ایک ہی قرآن پڑھتے ہیں، ایک ہی ایمانیات و عبادات پر عقیدہ رکھتے ہیں۔ توبہ کی آیت یہ بھی اسی طرح پڑھتے ہیں، میں بھی اسی طرح پڑھتا ہوں، ہم بھی اسی طرح پڑھتے ہیں، مگر ذرا سی تفہیم اگر مل جائے مسلمانوں کو تو یقین جانیے مسائل کا حل ہے۔ دعا میں صرف کیا ہے توبہ کی اس آیت کے ٹکڑے کو، اور وہاں سے نہیں، آیت تو ہے فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ منہ پھیر لیں تو کہنا حسبی اللہ ہو، لا الہ الا ہوا، لیکن اس ٹکڑے میں فَإِن تَوَلَّوْا اس لیے نکال دیا کہ پڑھنے والے ہم اور آپ ہیں، کوئی اور نہیں ہے، منہ پھیرنے والے نہیں ہیں۔ محمد کو، سرکار دو عالم کو، احمد مجتبیٰ کے بابا سے بلند صلوات کو پڑھیے۔ منکروں کو دعا نہیں دے رہا ہے، منافقوں کے حوالے دعا نہیں کر رہا ہے۔ حکمت سمجھ میں اگر آ جائے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو فَإِن نہیں ہے، تَوَلَّوْا نہیں ہے، فَقُلْ نہیں ہے، اس لیے کہ مزاج عصمت سے قریب ہے جو پڑھ رہا ہے، تو کہو حسبی اللہ، کہو ہمارے لیے تو اللہ کافی ہے، لا الہ الا علیہ توکلت، اسی پر بھروسہ ہے۔ سال کا آغاز ہو رہا ہے، یہ دعا وہی تسلسل میں پڑھا ہوں میں، آپ سارے کام اب دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سال کا آغاز ہو رہا ہے، سال کا آغاز ہو رہا ہے، کسی اور پہ بھروسہ نہیں کرتے ہم، کہیں کسی کو غلط فہمی نہ ہو، مجلس کسی پہ بھروسے کا نام نہیں ہے، اس بھروسے کی معرفت کا نام ہے۔ بس یاد رکھیے اسی پر بھروسہ، کامل بھروسہ، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، مالک رب عرش عظیم ہے، ظاہر ہے مالک ہے نا، پرورش کرنے والا ہے نا، پروان چڑھانے والا ہے نا، عرش عظیم کا، عرش بزرگ کا پرورش کرنے والا۔ اور اس کے بعد آمنا کل من عند ربنا۔ اب دیکھیے یہ تسلسل میں پڑھو آپ سے، آخری ٹکڑا ہے، میں مسائل میں چلے جاؤں گا، کچھ دقیقے اگر تقریر بڑھ جائے تو میں چاہتا ہوں کہ مجھے معاف کریں گے آپ، مجھے معاف کریں گے آپ، یہ سال جدید ہے، یہ جدید سال ہے، قدامت کا واسطہ دے کے آئے ہیں اور یہاں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ایک مرتبہ ملحق کیا، توبہ کی آیت کے حصے کو صرف کیا، اس کے بعد لے جا کے ملا دیا آل عمران سے۔ اب آل عمران پر اگر نگاہ ہے تو کس کا سورہ ہے، کیسے سورہ ہے، پہلی 80 آیتیں کیسے آئی ہیں، کس تعلق سے آئی ہیں، نجران کا وفد آیا ہے، قبیلہ نجران کا سامنے ہے، جانے والے بڑے محدود ہیں،
دیکھنے والے لامحدود ہیں، آج بھی یہی کمپوننٹ ہے، آج بھی یہی سلسلہ ہے، بہت سے دیکھ رہے ہیں، آنے والے محدود ہیں۔ فرق نہیں پڑتا اس لیے کہ اس دن نکلنے والے بھی محدود تھے۔ آمنا بہ کل من عند ربنا۔ اب دیکھیے سال ہے نا، اس میں کوئی پریشانی بھی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حیرانی بھی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی تشویش بھی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی زحمت بھی ہو سکتی ہے، مگر ایمان کیا لے کے آئے کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے۔ کیا تربیت ہے، کیا تربیت ہے۔ آل عمران یعنی وہ آیت جو محکمات و متشابہات کو سمجھائے، جو راسخون فی العلم کا پتہ دے، اور راسخون فی العلم کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ آمنا بہ کل من عند ربنا، یہ محکمات ہو یا متشابہات، سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ تو محمد وہ ہستی ہے کہ امت کو اہل بیت سے اتنا نزدیک کر دے، راسخون فی العلم سے اتنا جوڑ دے کہ جو وہ کہے اب تم وہی کہو۔ تو اس کا کیا مطلب؟ فقط کہنے سے کام نہیں چلے گا، جو وہ کرے اب تم بھی وہی کرو۔ آمنا بہ کل من عند ربنا، اور پھر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ پروردگار ایک مرتبہ ہدایت دینے کے بعد، علم تو آ چکا نا، ہدایت بھی ہو رہی ہے، روشن کتاب سامنے کھلی ہوئی ہے، یہی عنوان ہے، پروردگار ہمارے قلوب میں بعد ہدایت کجی پیدا نہ کر دینا، زائغ پیدا نہ کر دینا۔ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہدایت کے بعد زائغ ممکن ہے، کجی ممکن ہے، اس کے لیے دعا سہارا ہے، دعا وسیلہ ہے، دعا ذریعہ ہے۔ واسطے اس دور میں بھی تھے، واسطے اس دور میں بھی ہے۔ وَهَبْ لَنَا، دیکھیے کنکلوژن دعا کا، وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، پروردگار گرانٹ کر ہمیں، گرانٹ۔ یہ فقط یونیورسٹی گرانٹ نہیں دیتی، یہ انسٹیٹیوشن گرانٹ نہیں دیتے۔ ربنا هَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، کیا کیوں؟ تو ہی چونکہ دارائے رحمت ہے تو تو ہی گرانٹ کرے گا رحمت۔ اور اس کی دلیل یہ انک انت الوہاب، چونکہ تو گرانٹر ہے، ہم کسی ایسے سے اسی لیے قبول نہیں کرتے کہ جس کی حیثیت نہ ہو وہ دے گا کیا، جس کی حقیقت نہ ہو وہ پہنچائے گا کیا۔ تو جو ہمارے پاس ایک سمت میں ہم رجوع کرتے ہیں، اس کی فقط یہی تربیت، یہی تعلیم ہے، اس کا نتیجہ کہ پروردگار قلوب کو متغیر نہ کر، زائغ اور کجی کے عالم میں مبتلا نہ کر، اور پروردگار اپنے ظاہر ہے تیرے پاس حکمت ہے، تو دارائے حکمت ہے، صاحب قدرت ہے، تیری مشیت ہے جو ازلی ہے، ابدی ہے، قدیم ہے، قدامت پر مبنی ہے، پروردگار دینے والا تو ہی ہے۔ تو اب کیا دیں؟ رحمت، رحمت اجتماع ہے رحمانیت و رحیمیت کا، یعنی بسم اللہ کے میں یہ دو اسما کو نہ بھولیں آپ، یہ ہے وہ رحمت، اس سے محروم نہ کر۔ اور ظاہر ہے بے شک تو ہی تو ہے جو وہاب ہے، دینے والا ہے۔ عجب نہیں، اس دعا کو صدق دل سے اگر پڑھا جائے تو ملک سلیمان نہ عطا ہو جائے۔ یہ یوں ہی بات کہہ دی میں نے، آپ معلوم یوں ہی بات کہہ دی، آپ سمجھ، ایسے ہی کہہ دیا میں نے، یہ زور خطابت کا نتیجہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ رب حملی، پروردگار حملی دے دے مجھے، سلیمان کی دعا ہے، حملی ملکن، ملک دے مجھے، اختیار دے مجھے، اقتدار دے مجھے، تو دے گا۔ لا ينبغي لأحد من بعدی، اور ایسا ملک دے کہ جو اولین و آخرین میں کسی کو نصیب نہ ہوا ہو۔ کیسے؟ کیوں؟ دیکھیے تو دے گا، اس لیے انک انت الوہاب، تو گرانٹر ہے۔ تو رسول امت کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ ان صفتوں کو
جو اسماء الہی ہیں ان کا سہارا لو، ان کا واسطہ دو. عجب نہیں کہ کسی کو سلیمان جیسا ملک مل جائے. تو اب اگر امت میں بعد سلیمان کوئی فخر سلیمان آئے اور دنیا یہ کہے کہ بادل اس کی مرضی سے آئے، بارش اس کی مرضی سے ہو، بجلی اس کی مرضی سے کڑکے، تو یہ نہ بدعت ہے نہ عقیدے کی کوئی بدحیاتی ہے، یہ اس کے ملک کو سمجھنا ہے، اس کی وہابیت کو پکارنا ہے. تو کتنا پکارا ہوگا پکارنے والے نے کہ خیبر کچھ نہیں، خندق کچھ نہیں، نہروان کچھ نہیں آگے بڑھ کے جمل و صفین کچھ نہیں، کتنا پکارا ہوگا. تو اب اگر اس پکار پر ہی نظر ہو تو نہیں معلوم بات کہاں کی کہاں چلی جائے، کہاں کی کہاں چلی جائے. پروردگار تو ہی تو دینے والا ہے، تو کیا کرتا ہے پھر؟ دعا ختم نہیں ہوتی. اب دیکھیے استجابت دعا کا وقت. فَسَخَّرَ لَهُ رِيحًا تَجْرِي بِأَمْرِهِ. سلیمان نے دعا ختم نہیں کی کہ ایک مرتبہ ہم نے ہوا کو اس کے لیے مسخر کر دیا، ہم نے ہوا کو اسے کنٹرول دیا. رکاؤن حیث جو ٹھہر کے چلتی تھی، رک کے چلتی تھی، فقط ہواؤں پہ کنٹرول نہیں دیا. وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ. اور ہم نے ان دیو ہیکل، ان ہستیوں پر بھی قدرت دی کہ جو عمارتوں کے بنانے والے بھی تھے اور زمین کے جس میں جا کر ایک مرتبہ زمین سمندروں میں جا کر خزانوں کو لانے والے بھی تھے. یہ وہ تھے جس کے امر سے، اب اس کے حکم سے یہاں کوئی نہیں کہتا کہ یہ کیا ہوا. امر تو اللہ کا ہوتا ہے، یہ سلیمان کا امر کہتا ہے. یہ سمجھ میں نہیں آیا. کسی نے اس پر گفتگو کرنے کی کوشش نہیں کی. ظاہر ہے کہ گفتگو کرنے کی کوشش کرتے تو ایمان کہاں رہتا. تو کبھی کبھی گفتگو جب نہ کی جائے تو سمجھیے کہ ایمان کے بچانے کی کوئی دوڑ ہے جو لگی ہوئی. میں دلیل میں آپ تک ان یعنی سورہ صاد 38واں سورہ ہے کلام مجید کا، وہاں سے آیتیں پڑھ رہا ہوں. یہ کچھ نہیں. تم گھبراتے کیوں؟ اس کے نتیجے میں خداوندی تو ثابت نہیں ہوتی. اس کے نتیجے میں کسی کی ایسی صورت تو ثابت نہیں ہوتی کہ کوئی کہے کہ یہ پیدا کرنے والا ہو گیا. نہیں، بلکہ سنو ھذا عطاؤنا، یہ تو ہماری عطا ہے اور بغیر حساب ہے. تم کون ہو حساب لینے والے؟ تم کون ہو حساب لینے والے؟ اس کو کتنا دیا، اس کو کیوں دیا، اس کو یہ کیوں دیا؟ ھذا عطاؤنا، ارے ہماری عطا تھی. اور اس کے بعد سلیمان تم پر چھوڑتے ہیں فمنن، احسان کرو ان پر، اگر دینا چاہو آؤ ہم سے، یا نہ دو تم پر سب کچھ. تو فخر سلیمان کیوں کا؟ اس لیے کہ اگر رکوع کے عالم میں سائل آ جائے تو انگوٹھی کو روکا نہیں ہے، دے دیا ہے. او امسک بغیر حساب. تم کون ہے حساب لینے والے؟ دے ہم رہے ہیں. تو اتنا دیا کہ خامس العال ابا تک یہ سلسلہ پہنچا. تقریر ختم کر رہا ہوں. محرم کی پہلی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اگر کچھ دقیقے بڑھ جائیں تو برائے مہربانی اس کو ایک انٹرو کی سپیچ سمجھ کر معاف کیجیے. جبکہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہمارے بچوں کو، ہماری بہنوں کو جو یہاں بیٹھے ہیں ان کو پتہ تو چلے کہ کس کی رخصت ہے، کہاں سے رخصت ہے، کہاں سے چل رہا ہے، کس دیار کو ودا کر رہا ہے، کس شہر سے خدا حافظی کر رہا ہے. آیا ولید اور ولید کا حکم کا لانے والا کہ بیعت. ایک مرتبہ پلٹ کے کہا انا ابنو اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومقتل الملائکہ وبنا فتح اللہ وبنا ختم اللہ. یہ یاد رکھیے، یہ حسین ابن علی کا جواب ہے نامہ بر کو جو آیا ہے کیا کہہ کے، ارے تم پہچانتے نہ ہوں کون؟ میں اہل بیت النبوہ ہوں.
نبوت کا ایک گھر ہے، اس گھر کا میں ہوں مالک، اب میں ہوں مالک۔ اہل بیت النبوہ کوئی اور پوری دنیا یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم ہیں، نہیں، حسین معدن رسالت کا معدن میں ہوں، ثمر میں ہوں، ثمر ہوں میں، ثمر شجر کا ایک ثمر ہوتا ہے، وہ ثمر ہوں میں۔ وَمَخْتَلَفَ الْمَلَائِكَةُ، سنو دیکھیے بہت عجیب بات ہے، ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کر دیا کہ اس گھر پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ حسین کے کلام میں یہ گنجائش نہیں ہے، حسین کا کلام یہ کہہ رہا ہے میں ہوں جس پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ مختلف الملائکہ ربنا، ہم پر ہی اور ہم سے ہی آغاز اسلام ہے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے انٹرنیٹ پہ یہ جا رہا ہے، جہاں سنیں آغاز اسلام اس کی ذات سے، بنا ہم سے شامل کیا ان گھرانے کو، فتح اللہ افتتاح اگر ہے تو ہم سے، بنا ختم اللہ اختتام ہوگا تو ہم پر۔ ازل سے ابد کو ملایا ہے حسین نے۔ اب اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اور تم کہتے ہو کہ میں اس کی بیعت کروں، میں اس کی بیعت کروں، شارب الخمر، شراب کا پینے والا، معلن بالفسق، اپنے فسق و فجور پر خود اعلان کرنے والا، علانیہ فسق و فجور کا ارتکاب کرنے والا، قاتل المحرم النفس، وہ کہ جس نے محترم نفسوں کا قتل کیا ہو، مثلی لا یبارا مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ حسین کا پیغام ہے، یہ حسینیت کا پرچار کرنے والوں کے لیے پیغام ہے۔ ہم کسی کی بیعت نہیں کرتے، کوئی خلافت دنیا میں آ جائے، کہیں آ جائے، ہماری بیعت نہیں، ہماری بیعت نہیں، ہمارا موقف ہے نہیں، یہ حسینی موقف ہے۔ اور کہا کہ تو بھی اب انتظار کر، ہم بھی انتظار کریں گے۔ بائیں نہیں وہی بات کی تھی جو دربار خلافت میں فاطمہ زہرا نے کی تھی کہ تم اپنا کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کر رہی ہوں، تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتی ہوں۔ حسین نے آخر میں یہ پیغام دیا ہے، کام کیے جاؤ، انتظار کر، ہم بھی انتظار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کس کو حق پہنچتا ہے کہ خلافت اس کی ہو۔ تو اس دنیا میں نہ ملے نہ صحیح، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دینے والا دے گا۔ پوری دعا پڑھی ہے نا آپ نے سرکار رسالت میں آپ کی، ہر سال بچا رہا ہے، ہر سال بچ رہا ہے، اور اس میں آگے آپ بڑھ رہے ہیں۔ اب اگر جا کے ذریع عقد سے سرکار رسالت مآب کو تھام کے یہ کہیں کہ یا جدہ آپ کا بیٹا ہے، نہیں آپ کی بیٹی کا بیٹا، اور آیا ہوں ودا ہونے کے لیے، اور جب یہ کہیں کہ اے جد انہم قذلونی وزیعونی ولم یحفظونی، آپ کی امت نے تو مجھے ترک کر دیا، میں اختیار کیے جانے کے لائق تھا، امت نے مجھے ترک کر دیا۔ میرے لفظوں پہ غور کریں کہ مصائب ہیں، رونا تو اس کا ہے، جس کو اختیار کرنا تھا اس کو ترک کیا امت نے، وَزَيَّعُونِي، مجھے ضائع کر دیا، یعنی جس کو روک کے رکھنا تھا اس کو ضائع کر دیا۔ وَلَمْ يَحْفِظُونِي، ابھی کربلا شروع نہیں ہے، ابھی آغاز نہیں ہے، ابھی میدان کارزار نہیں ہے، انہوں نے میری حفاظت نہیں کی۔ میں حفاظت کے قابل تھا، قرآن کو طاق میں رکھ کے اگر کوئی یہ سمجھے کہ قرآن محفوظ ہے اور حسین کو غیر محفوظ کر دے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن غیر محفوظ ہو گیا۔ 1400 سال سے قرآن غیر محفوظ ہے۔ میرے جملے کو یاد رکھیں گے، اس جملے کو آپ یاد رکھیں گے، مسلمانوں کے ہاتھوں میں قرآن غیر محفوظ ہے، انہم لم یحفظونی، یہ قرآن ناطق ہے جو بول رہا ہے، انہوں نے میری حفاظت نہیں کی، میری حفاظت نہیں کی۔ کیا ایسا ممکن ہے نانا حزنی الیک کہ آپ اپنی قبر میں مجھے جگہ دے دیں گے؟ سب سے محفوظ جگہ ہے حسین کے لیے، کیا آپ مجھے قبر میں جگہ دے دیں گے؟ آواز آئی خروج لے رہا،
نہیں حسین نہیں، ابھی زمین عراق تمہارے انتظار منتظر ہے، وہ خروج العراق، جاؤ جاؤ دیکھو، ایک درجہ ہے جس پہ تمہیں فائز ہونا ہے. سب گفتگو ختم کر رہا ہوں. درجہ ہے، اور وہ درجہ کیا ہے؟ وہ درجہ ایسا درجہ ہے کہ نور الہی سے آراستہ وہ درجہ ہے، اور وہ اس وقت تک ممکن نہیں حسین جب تک کہ تم شہادت نصیب نہ ہو جاؤ، شہادت تمہاری زندگی کا حصہ نہ بن جائے. یہ جب گواہی تھی جس کے لیے نانا نے نواسے کو آمادہ کیا. خدا حافظ کر کے ایک مرتبہ ماں کی قبر پہ گئے، ماں کی قبر سے لپٹے. ظاہر ہے کہ ماں نے پالا ہے، چکی پیس کے پالا ہے، چکی پیس کے پالا ہے. عجب نہیں کہ دو ہاتھ قبر سے نکلے ہوں اور حسین کو تھام لیا ہو. خدا حافظ کہا، تشریف گھر میں لائے، اسباب سفر کو آمادہ کیا اور راحلے کو آمادہ کیا، سواریوں کو آمادہ کیا. ایک کے بعد ایک سواری آتی گئی. حسین ابن علی آہنی کرسی پر تشریف فرما کے ایک ایک بی بی سوار ہوتی چلی. اور ظاہر ہے کہ وارث موجود ہیں، سوار کرنے والے موجود ہیں. ایک ایک بی بی سوار ہوتے گئی، یہاں تک کہ بی بی ام کلثوم کی سواری آئی. بی بی ام کلثوم بھی سوار ہوئی. عباس ہیں، علی اکبر ہیں. مگر کچھ دیر نہ گزری تھی، گوش ہمایوں نے امام عالی مقام میں آ کے علی اکبر نے کچھ کہا. حسین ابن علی ایک مرتبہ بنفس نفیس کھڑے ہو گئے. گئے بیت الشرف میں، پھر واپس آئے، پھر گئے، پھر واپس آئے. اب ایک مرتبہ پردہ الٹا. پردہ اب جو الٹا تو ایسا محسوس ہوا جیسے ایک قد رشید رکھنے والی ہستی جس کے سر پہ سیاہ چادر ہے. ظاہر اہتمام ہے کربلا کا، کیسے نہ ہوتی یہ چادر. ایک مرتبہ آگے بڑھ رہی ہے مگر اس عالم میں کہ حسین نے بازو کو تھاما ہوا ہے. علی اکبر آگے آگے دوڑ رہے ہیں. سواری کو حاضر کیا جا چکا ہے، سواری کو بٹھایا جا چکا ہے. ہاتھوں کو جوڑے ہوئے، سر کو جھکائے ہوئے اس شہزادی کے پیچھے پیچھے ابو الفضل عباس چل رہے ہیں. ابھی بھی آہستہ آہستہ قدم اٹھا کے رکھ رہی ہے. ایک موقع آیا، سواری کے نزدیک آئی تو پیچھے سے ابو الفضل آگے آئے. ایک مرتبہ اپنے زانوں کو کم کیا، شہزادی زینب کا ایک مرتبہ پیر اٹھایا، قدموں کو اٹھایا، بوسا دیا. ایک مرتبہ رکھا اپنے زانوں پر. علی اکبر نے محمل کے پردے کو الٹا، حسین نے بازو کو تھاما. یہ بیوی اس شاہانہ تمکنت سے سوار ہوئی. پوچھنے والوں نے پوچھا تو جواب یہ ملا، یہ زینب اولیاء ہے، یہ علی کی بڑی بیٹی ہے، یہ فاطمہ زہرا کی نور نظر ہے. ہاں یاد رہی ہے سواری، سب کو یاد تھی، سب کو یاد تھی. زینب بھی کیسے بھولتی. مگر اتنا تو حق دیں گے آپ کہ جب کربلا میں 11 محرم کو یہ لٹا ہوا قافلہ چلا ہو تو کم از کم اتنا تو حق ہے زینب کو کہ ایک ایک کو سوار کرنے کے بعد ایک مرتبہ علقمہ کی طرف دیکھ کے یہ تو کہے نا، عباس آؤ زینب کو سوار